آپ ہی کے لا منسٹر، آپ ہی کے بیرسٹر عقیل صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا کہ کوئی ترمیم نہیں آ رہی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. 3 دن بعد آپ کہتے ہیں جی ترمیم آ گئی ہے. تو یہ آپ بھی شرمندہ ہو رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. 3 دن بعد آپ کہتے ہیں جی ترمیم آ گئی ہے. تو یہ آپ بھی شرمندہ ہو رہے سر. ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ بھی ہے. ہمیں پتہ ہے آپ لوگ بھی بہت مشکل میں ہیں، آپ لوگ کے پاس بھی کوئی اپرچونٹی، کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ایسی ترامیم، ایسی قانون سازی نہ کرے کہ کل آپ وہ برداشت نہ کر سکے. ہم نے تو سر بہت برداشت کر لیا ہے، ہم آگے بھی برداشت کر لیں گے، لیکن خدا را آپ اپنے آپ پہ رحم کرے. ایک دوسری بات ہوئی، شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ ہم نے الیکشن بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ہم نے کبھی کمیٹیاں نہیں بائیکاٹ کی، ہم نے جمہور کو کبھی بائیکاٹ نہیں کیا. جمہور کا تسلسل ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں سر جمہور کا تسلسل ہونا چاہیے، لیکن کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی پارٹی کی شہید بے نظیر صاحبہ، اس ٹائم کے سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو کیا ان کو آئسولیٹ کیا گیا تھا؟ کیا ان سے لوگ ملنے نہیں جاتے تھے؟ کیا بے نظیر صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کی جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. لیکن ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے 76 ایئرز آف ہسٹری میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ جمہور کے لیے آواز اٹھائیں، آپ جمہور کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی اس طرف کھڑے ہیں اور یقیناً بہت جلد آپ لوگ بھی اس طرف کھڑے ہوں گے. تو ایسا نہ ہو کہ جو گڑھا آپ ہمارے لیے کھود رہے اس میں آپ سب خود گر جائے. تو جمہور کا تسلسل ہونا چاہیے، اور جمہور کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیسک ایتھکس کو سپورٹ کریں. اور اس بیسک ایتھکس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ترمیم لائی جائے تو اس میں ایٹ لیسٹ یہ پارلیمان حصہ ہو، ان کی کوئی ان پٹ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ ہمیں ایک کاغذ دیں، آپ ہمیں کہیں کہ جی اس پارلیمانی کمیٹی اس پہ بن گئی ہے اور آپ اس میں ڈسکس کریں اور جی منڈے کو یہ منظور کرائے؟ یہ نہیں ہو سکتا سر. چاہیے یہ تھا کہ اس ایوان میں یہ لیجسلیشن ہوتی. اور آج بھی سر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آن دا ریکارڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی بھی پارلیمانی کمیٹی میٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ان پٹ اس میں دیں تو اس ان پٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیڈر جن کے نام، جن کی پہچان اور جن کی ووٹ کی وجہ سے ہم اس ایوان کا حصہ ہیں ان سے اس پہ ڈائریکشنز لیں، جن کو اس ٹائم سلیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا گیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے کوئی ترامیم ہو تو وہ ضروری ہے کہ اس ایوان کے ذریعے ہو سر. ہمیں سے کہیں سے کوئی ترمیم نہ دی جائے اور ہمیں ربر سٹیمپ نہ بنایا جائے کہ ہم وہ آنن فانن وہ ترامیم منظور کرے. سر ایک آخری بات کروں گی، وہ ضروری ہے کہ اس ملک میں جمہور اس ٹائم اپنی بقا کی آخری سانسیں لے رہا ہے. ضروری ہے کہ ہم جمہور کو بچائیں، ضروری ہے کہ ہم عوام کے فائدے میں کچھ کریں. آج پاکستان بہت تکلیف میں ہے. تکلیف میں اس لیے ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے صوبوں کے پی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے. ہمارے بارڈر پہ ایک جنگ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کل رات ہمیں خبر ملی کہ استنبول کے ڈائیلاگز خدا نہ خواستہ ناکامیاب ہو رہے. ہماری دعا ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو، کیونکہ بات چیت ہی امن کا واحد حل ہے. اور ضروری ہے کہ اس ٹائم اس ملک میں امن آئے، اور امن کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو. جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا سر، اس ملک میں امن نہیں آ سکتا. بہت شکریہ. شکریہ جناب چیئرمین. میں اپنی بات کا آغاز اس شعر سے کروں گی کہ ظلم پر جو چپ رہا موت تو ٹل جائے گی، پر یہی چپ میری نسلوں کو نگل جائے گی. چیئرمین صاحب، اس وقت اس ملک میں جمہور اور آئین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج
جو اس ایوان میں یہ اجلاس بلایا گیا تو اجلاس کے آغاز میں ہمیں یہ گلابی پیلے کاغذ دیے گئے. کتنا انفارچونیٹ ہے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے. 3 دن پہلے قوم کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ سے پتہ چلا کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے. ہم یہاں پہ جمہور کی باتیں کرتے ہیں, ہم یہاں پہ آئین کی باتیں کرتے ہیں, ہم یہاں پہ عوامی مفادات کی باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ باتیں صرف باتیں ہیں, عملی مظاہرے کچھ بھی نہیں ہیں. کتنا انفارچونیٹ ہے سر کہ ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی, ایسی بھی کیا آفت تھی کہ اس ترمیم کو منظور کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو کابینہ کی میٹنگ زوم پہ چیئر کرنی پڑی. ہم تو مارکہ حق میں الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. ملک اس وقت ترقی کی اڑان اڑ رہا ہے, معیشت شاید بہت ہی سٹیبل ہے, تو پھر یہ ایمرجنسی کیوں ہے؟ ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو زوم پہ میٹنگ چیئر کرنی پڑی اور انہوں نے صرف خبر جاری کی کہ جی 27ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے. اس سے پہلے کسی کے پاس بھی اس ترمیم کا مسودہ نہیں تھا. ہم یہاں آئے, ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ ترمیم ہے اور یہ لائی جا رہی ہے. یہاں پہ شری رحمان صاحبہ سے میں نے جمہور کی بالادستی کی بہت باتیں سنی, سننے میں اچھی بھی لگی سر, لیکن کاش ان پہ عملی مظاہرہ ہوتا. اس وقت چونکہ ہم کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہم بنیں گے, وجہ ایک ہی ہے سر, ہم اس ایوان پہ عمران خان کے نام اور ان کی ووٹ کی وجہ سے ہے, اور ہمارے لیڈر کا یہ حکم ہے کہ ہم کسی بھی ایسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جو اس ارریگولر سسٹم کو لیجیٹیمائز کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہت بہترین ترمیم ہے اور اس سے اس ملک کا فائدہ ہوگا, اس ملک کے عوام کا فائدہ ہوگا, تو ملائیں ہمیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے, ہم ان کی ڈائریکشنز لیں اور پھر ہم آ کے آپ سے بات کریں گے. آپ نے بات کی کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس, میں نے جب اس گو تھرو کیا اس پورے مسودے کو تو پتہ چلا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے سال 26ویں ترمیم کی تھی, کیا وہ فیل ہو گئی ہے؟ کیا اس کے بعد عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہے؟ کیا اس کے بعد آئین کی بالادستی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس کے بعد قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی ہے؟ بات صاف ہے چیئرمین صاحب, ترامیم ایک بہانہ ہے, نشانہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اگر آپ کی 26ویں ترمیم بہت شاندار تھی, اگر آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں سرخرو ہوئی ہے, تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس ملک کے ساتھ کیوں بار بار ایڈونچرز کر رہے ہیں؟ کیا ترمیم پر ترمیم لانے کے بعد ہم اس ملک کا فائدہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے عوام کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ بات ہو رہی تھی NFC کی, انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ پر پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. چیئرمین صاحب, کتنا انفارچونیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لہو پہ جو آئین کی بقا ہوئی, آج اس آئین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں, آج اس آئین کو مولڈ کرنے میں پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کتنا انفارچونیٹ ہے. ہم تو اس خوش فہمی میں تھے کہ جو پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم نے ہی یہ آئین بنایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, ہم تو اس خوش فہمی میں تھے کہ جب ایسی کوئی ترامیم لائی جائے گی تو پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ ہو کر اس کو اپوز کرے گی. لیکن پیپلز پارٹی ان ترامیم کو لانے, ان کو امپلیمنٹ کرنے اور ان کو لیجیٹیمائز کرنے میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہے. چیئرمین صاحب, کتنا انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پہ عوامی مفادات کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں لا اینڈ آرڈر کی ایکسٹریم بیڈ سچویشن ہے اس ٹائم. وہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, مارٹر گولے گرائے جا رہے ہیں, ہماری خواتین, ہمارے بچوں کی لاشیں
اٹھا کے لوگ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے، ملٹری آپریشنز سٹارٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، باجوڑ میں اسپیسیفک مقامات پہ ملٹری آپریشن شروع کرنے کا گو تھرو دیا جا چکا ہے، ہمارے وزیرستان کے ڈی پی او صاحب کو اپنے 5 ساتھیوں سمیت وہ شدید زخمی میں ہیں اس ٹائم، ہمارے ہنگو میں ایس پی صاحب شہید ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں کوئی خیبر پختونخوا میں جاری امن و امان کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دے، ہمیں مذاکرات کرنے کا موقع دے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے، وہ تو وفاق کا ڈومین ہے، اور وفاق کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم خیبر پختونخوا کی طرف کوئی دھیان دے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پہ کوئی دھیان دے، ہم سے ان پٹ لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی ہو۔ آپ ایک طرف سے ہمیں سائیڈ لائن کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیجیٹیمیٹ سسٹم کا حصہ بنے، ہم آپ کی چیزیں لیجیٹیمائز کریں۔ چیئرمین صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں راتوں رات کوئی ترمیم آئے گی اور صبح ہمیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو منظور کرائیں۔ یہ ایوان ربر سٹیمپ نہیں ہے سر، اس ایوان کو 25 کروڑ عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جو حکومتی اراکین ہیں وہ ان چیئرز پہ براجمان ہے، لیکن پھر بھی صحیح جمہور کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرے، اپنے آپ کو ربر سٹیمپس نہ بنائے۔